अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम किसके बतिन से और कब पैदा हुए? जवाब, बीबी हाजरा के बतिन से 260 काफ मीम में। सवाल, बगदाद के कितने दरवाजे थे? जवाब, बगदाद के 4 दरवाजे थे। सवाल, मदनी दौर से क्या मुराद है? जवाब, हिजरत के बाद का दौर मदनी दौर कहलाता है। सवाल, कौम आद, ओला और आद सानिया में से ईमान कौन लाया था? जवाब, कौम आद ओला और कौम आद सानिया में से ईमान कौम आद सानिया लाई थी। सवाल, औरतों में से सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन है? जवाब, औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। सवाल, इमामुल फ़क़ह किस सहाबी का लक़ब है? जवाब, इमामुल फ़क़ह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल, सबसे पहले किसने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सवाल, दौरान नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ऊँट की ओझड़ी किसने रखी? जवाब, दौरान नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर ऊँट की ओझड़ी अक़बा बिन अबी मुइत ने रखी। सवाल, पहले कातिब वही किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब, पहले कातिब वही हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो को कहा जाता है। सवाल, सबसे पहले बुतों को किसने तोड़ा था? जवाब, सबसे पहले बुतों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा था। सवाल, सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, सहीफ़ा के लफ्ज़ी माने क्या हैं? जवाब, सहीफ़ा के लफ्ज़ी माने रिसाला हैं। सवाल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी कस्तूरा कबीले से था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त से हैं? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नवी पुश्त में से हैं। सवाल, खुश्क साली के वक्त जब बारिश ना हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, खुश्क साली के वक्त जब बारिश ना हो तो नमाज अस्तस्का पढ़ी जाती है। सवाल, दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब कौन सा है? जवाब, इस्लाम दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब है। सवाल, किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब, नमाज जुम्मे की कज़ा पढ़ना मना है।
سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس نے کہاں شہید کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 10,27,000 حروف ہیں۔ سوال: جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی اور کیوں لڑی گئی؟ جواب: جنگ جمل قصاص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالبے کے لیے لڑی گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سے 2 ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام 2 ساز بانسری اور بربط بجانے میں ماہر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: سنت اور نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے۔ سوال: سیف الاسلام کس موذی صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال: آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب کون ہیں؟ جواب: آزاد نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال: تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس پیغمبر نے پائی؟ جواب: تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام نے پائی۔ سوال: ایک جانور کے نام پر کون سی سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ النمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال: دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ جواب: دمشق کی جامع مسجد خلیفہ ولید نے تعمیر کروائی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف عبداللہ بن سبا نے پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ سوال: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت کس نے کی؟ جواب: جنگ بدر میں قریش مکہ کی فوج کی قیادت ابو جہل نے کی۔ سوال: روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ جواب: روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔
सवाल अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानात कहाँ से आई? जवाब अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने की ममानात सूरत अहज़ाब में से आई। सवाल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हा को किस चीज़ का जहर दिया गया था? जवाब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के मशकीज़े में हीरा पीस कर डाला गया था जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चोटी क्यों मशहूर है? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात की वजह से। सवाल बताइए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का हुलिया कैसा था? जवाब रंग गहरा सांवला, तवील कद, जिस्म लागर और सर के बाल घने खमदार। सवाल वो खुशनसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब वो खुशनसीब बादशाह असहमा है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ में बुलाने पर किस सूरत में वईद सुनाई गई है? जवाब इसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। सवाल दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाले का आखिरत में क्या अंजाम होगा? जवाब दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला आखिरत में भूखा होगा। सवाल हदीस के रोज़ से आखिरत की खेती कौन सी है? जवाब हदीस के रोज़ से आखिरत की खेती दुनिया है। सवाल कुरान मजीद में जन्नत के खाजिन का क्या नाम है? जवाब कुरान मजीद में जन्नत के खाजिन का नाम रिजवान है। सवाल किस नबी की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी? जवाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह ताला का अजाब देखकर ईमान ले आई थी। सवाल कौन सी चीज पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं? जवाब शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं। सवाल क्या बगैर वजू अजान देना जायज है? जवाब जी हाँ, बगैर वजू अजान देना जायज है। सवाल कुरान मजीद में रोजा यानी सोम का लफ्ज कितनी बार आया है? जवाब कुरान मजीद में रोजा यानी सोम का लफ्ज 3 बार आया है। सवाल कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है या बगैर देखे? जवाब कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है। सवाल क्या नंगे बदन नहाना जायज है? जवाब नंगे बदन नहाना जायज है। सवाल कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो सूरत लुकमान है। सवाल फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत किसने की? जवाब फरिश्तों में सबसे पहले इब्लीस पर लानत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। सवाल वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने बगैर झिझक इस्लाम कबूल किया? जवाब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मैंने जिस किसी के सामने इस्लाम पेश किया उसने थोड़ी बहुत झिझक ज़रूर महसूस की,
لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے جھجک کے بغیر اس کو قبول کر لیا۔ سوال، چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب، چاند گرہن کے وقت نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ سوال، وہ کون سے جانور ہیں جنہیں حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب، مچھلی اور ٹڈی کو حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے۔ سوال، کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب، فارس بن جاہیہ صاباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال، حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، حمل میں عورت کا آم کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ سوال، وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب، وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت میں جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے؟ جواب، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال، امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب، اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں جن میں سے 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی پر رہتی ہیں۔ سوال، سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ جواب، سب سے پہلے کاغذ پر حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال، زبور کب نازل ہوئی؟ جواب، زبور توریت کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال، سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب، سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال، مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے کس نبی نے خرچ کیا تھا؟ جواب، مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خرچ کیا تھا۔ سوال، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب، چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گے۔ سوال، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہیں تو کیا جواب ملا؟ جواب، چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جو کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: کون سے پھل سونگھنے سے لڑکیوں کا وزن کم ہوتا ہے؟ جواب: سیب اور کیلا سونگھنے سے لڑکیوں کا وزن کم ہوتا ہے۔ سوال: گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ سوال: ام ایمن کون تھیں؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب: قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر دل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کیا گیا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن لوگوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی فرشتوں کے حکم پر چھوڑ دی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے والے انسان کی موت کا حکم ٹال دیا جاتا ہے۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ سوال: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے نکاح کے بعد ہوا؟ جواب: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ہوا۔ سوال: شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب: شب معراج کو پہلی منزل سفر مسجد اقصی تھی۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔
سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کس ماہ کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کتنی منزل بنائی تھیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی 5 منزل بنائی تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Yeah.